سخاوت کرنا اور مال خرچ کرنا شریفوں کی خصلت ہے۔ میانہ روی کا نام ہے کہ آدمی سخاوت کرے مگر اسراف نہ ہو۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا بہت اچھا ہے اور دولت مندی میں بخل کرنا نہایت ہی برا ہے۔ جیسے محبت، سخاوت، نرمی اور حسن خلق سے پیدا ہوتی ہے، ایسی کسی اور چیز سے ہرگز پیدا نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنے رفیقوں کی خیر خواہی نہیں کرتا اس کی دوستی میں خلوص نہیں ہے، اور جو سخاوت نہیں کرتا اس کے لیے سرداری نہیں ہے۔ سخاوت اچھی خصلت اور وفاداری عمدہ عادت ہے۔ حسن عمل اچھا توشہ ہے اور موت تمام دواؤں کی دوا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کی کوئی صورت نہیں، کھانے کے ساتھ صحت کی کوئی دلیل نہیں۔ اس مال پر کیا فخر ہے جس میں سخاوت نہیں، اور حاسد اور کینہ ور کی زندگی سے کسی شخص کی زندگی زیادہ خراب اور تکلیف دہ نہیں۔ حیا اور سخاوت کے برابر بیان کی صفت نہیں۔ جو آدمی اپنے بھائی بندوں سے ظلم و زیادتی کی برداشت نہیں کرتا اور عزت و سرداری نہیں پاتا۔ سرداری و عزت لوگوں کے بوجھ اٹھائے اور ان کے ساتھ سلوک کرنے کے سوا کامل نہیں ہوتی۔ شرافت، سخاوت توازن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور تلخ کلامی کے سوا نادان بے وقوف کا کوئی پیشوا نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنی بلند ہمتی، وفائی عہدہ اور کثرت سے سخاوت کرنے پر فخر کرے، نہ کہ اپنے باپ دادا کی پوسیدہ ہڈیاں اور اپنے ذیل صفتوں پر وہ اترا رہا۔ انسان کو یہ بھی چاہیے کہ لوگ سخاوت کے ساتھ اس کی تعریف کریں اور یہ اس کو کچھ نہ دے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ لوگ اس کے حقوق پورے ادا کریں اور یہ کسی سے کچھ مطالبہ نہ کرے۔ 3 خصلتیں انسان کو کامیاب بناتی ہیں: تنگ دستی کی حالت میں سخاوت کرنا، سوال سے بچے رہنا، انصاف اور راحت، اور شرارت بے حیائی ہے۔ تجارت میں نفع یا نقصان دونوں باتوں کا احتمال ہے۔ بدکار کھلم کھلا بے حیائی کرتا ہے، بے موقع حیا محرومی کا سبب ہے، غلط کاری ندامت کا باعث ہے۔ حیا سب خوبیوں کی کنجی ہے اور بے حیائی برائی کی نشانی ہے۔ تیری یاد کا زیادہ حقدار وہ ہے جو تجھے نہ بھولے، اور تیری دوستی کا زیادہ حقدار وہ ہے جو تجھ سے دشمنی نہ رکھے۔ اپنا حق وصول کرنے کی نسبت اسے معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ تمام لوگوں میں رحمت کے زیادہ حقدار یہ 3 شخص ہیں۔ تمام مخلوق میں انبیاء اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ وہ شخص ہے جو نہایت حق گو، اور زیادہ خسارے پانے والا وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھتا ہو مگر زبان پر نہ لائے۔ سب سے زیادہ اندھا شخص وہ ہے جو ہماری یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فضیلت سے اندھا ہو، اور بغیر اس کے کہ پہلے ہم نے اس کے حق میں کوئی تصور کیا ہو۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ سب سے اچھا کام وہ ہے جو حق کے موافق ہو، اور سب سے بہتر بات وہ ہے جو صدق کے مطابق ہو۔ انسان اگر کہیں ذلیل ہو تو یہ تمام چیزیں اس کو عزت بخشتی ہیں، اگر گر جائے تو اٹھا دیتی ہیں، بھول جائے تو راہ دکھاتی ہیں، بات کرے تو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور جو اس کی بدولت
عزت پائے تو اس کے قائم کرنے میں کبھی سستی نہ دکھائے اور پھر اچھی طرح اس پر کار باندھ رہے۔ پس جس نے رائے حق سے گریز کی اس پر بدبختی لازم ہوگی۔ اختیار کیا اسے ہمیشہ کی سعادت ملی، یا وہ لوگ حاصل کریں گے جو کلمہ حق کہنے کے متعدد ہیں مگر ان کو حق زندہ کرنے میں کوئی صورت معلوم نہیں۔ اس کے طریقوں سے محض نابلند ہیں اور ان کے دل میں پہلا شبہ پیش ہونے سے شک کارگر ہوتا ہے۔ پس ان دونوں قسموں کے لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو وہ علوم بتائے جائیں۔ اگر تم کو کسی بات کا تعصب اور طرفداری منظور ہے تو حق کی مدد اور عزوں اور محتاجوں کی آنات کی طرف داری کرو۔ بے شک میں حق کے سیدھے راستے پر ہوں اور ہمارے مخالف باطل گمراہی کے گڑھے میں ہیں۔ شبے کو شبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بظاہر حق کے مشابہ ہوتا ہے۔ جو انسان فضول امیدوں میں مغرور رہتا ہے اور ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، جو شخص کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا اس کا کوئی شخص دشمن نہیں ہوتا۔ جس شخص کے پاس زیادہ آمد و رفت ہو اس کی ملاقات کے لیے اس کے پاس جانے سے دور رہے، کیونکہ وہ زیادہ خوش نہیں ہوتا۔ جو آدمی اپنی جان محفوظ رکھتا ہے وہ اپنی آبرو بچاتا ہے۔ جو شخص خود اپنی جان کے ساتھ دھوکا کرتا ہے وہ کسی دوسرے کی خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ جو شخص سچائی کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے اگر کوئی بات وہ جھوٹی بھی کہے تو لوگ اسے سچی سمجھتے ہیں، اور جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہوتا ہے وہ سچ بھی کہے تو لوگ اسے قبول نہیں کرتے۔ جو انسان مجرم سے انتقام لیتا ہے اس کے فضل و کرم میں نقصان آ جاتا ہے۔ جو آدمی کم ہمت ہوتا ہے اس میں کچھ فضل و کمال نہیں ہوتا۔ جس آدمی کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور جس انسان کے اخلاق درست ہوں اس کے رزق میں بھی وسعت ہو جاتی ہے۔ جس انسان کا باطن اچھا ہوگا اس کا ظاہر بھی بہتر ہوگا۔ جس بادشاہ کی فوج کمزور ہو جاتی ہے اس کے دشمن طاقتور اور بہادر ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اپنے ارادے میں پختہ مستقل مزاج ہوگا وہ اپنے دشمن پر غالب آ جاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے ساتھ دشمنی اور عداوت کا بیج بوتا ہے وہ آخر نقصان اور خسارے کا پھل اٹھاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے اس کے پاس آفتیں اور مصیبتیں بھی کم آتی ہیں۔ جو آدمی زیادہ فکر کرتا ہے اس کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوتا ہے۔ جس کا تجربہ وسیع ہو وہ دھوکہ کم کھاتا ہے۔ جو آدمی انجام کار کو سوچتا ہے وہ آفتوں اور مصائب سے محفوظ رہتا ہے، اور جو تجربہ کاری میں مضبوط ہوتا ہے وہ ہلاکت سے نجات پاتا ہے۔ جو آدمی سلامتی کا طلبگار ہوتا ہے وہ شریعت کی راہ پر مستقیم رہتا ہے۔ جو آدمی راست گو ہوتا ہے وہ کبھی عزت کو ہاتھ سے نہیں کھوتا۔ جو شخص دشمنوں سے صلح رکھتا ہے وہ مراد پاتا ہے۔